10 منٹ کے لیکچر کافی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, it's lecture number 3, Pakistan Studies. Background of Aligarh movement. Sir Syed Ahmad Khan was born in 1817 in Delhi. After early education, he joined East India Company in 1835 as a sub-clerk in the court of law. سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی ارلی ایجوکیشن جو ہے آفٹر ارلی ایجوکیشن انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی جوائن کی 1835 میں ایز اے سب کلرک ان دا کورٹ آف لا. 1846 میں ان کو پروموٹ کیا چیف. 1846 ہی پروموٹڈ ٹو چیف جج. During the War of Independence, 1857, he was in Bijnor, where he saved British women and children, putting himself into the risk. Owing to the service of Sir Syed Ahmad, was asked to work as a governor, but he refused because he wanted to serve the Muslims. Sir Syed Ahmad Khan کو 1846 میں ان کو پروموٹ ہوئے چیف جج پہ, اور ڈیورنگ وار آف انڈیپینڈنس 87 میں انہوں نے ہی واز ان بنجور. انہوں نے ایک برٹش وومن کی, ایک برٹش عورت کی اور اس کے بچے کی جان بچائی اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے. اچھا جی, اس کے بدلے میں ان کو جو ہے گورنر کی آفر دی گئی, مگر انہوں نے ریفیوز کر دی. کیونکہ وہ سرو کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کو. اچھا جی, آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس دا مسلم ور دا ٹارگیٹ آف ریونجفل ایکٹیویٹیز آف برٹش گورنمنٹ. وار آف انڈیپینڈنس کے بعد مسلم جو تھے وہ برٹشرز کے ٹارگیٹ پہ تھے اور برٹشرز ان سے بدلہ لینا چاہتے تھے. اینڈ دا ہندوز گاٹ این اپرچونیٹی ٹو میک دا برٹش بلیو دیٹ دا مسلم ور اے تھریٹ ٹو دا برٹش رول. اور ہندو جو تھے وہ برٹشرز کو یقین دلانا چاہتے تھے کہ جو مسلمان تھے وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے برٹش رول کے لیے. As a result, national recognition of the Muslim was in severe danger. At that crucial time, Sir Syed Ahmad Khan was the first leader to come forward and try to rescue the national pride of the Muslims. اسی دوران سر سید احمد خان ابھر کے آئے اچھے لیڈر کی طرح, اور انہوں نے مسلمانوں کو ریسکیو کیا, ان کی پرائڈ کے لیے ان کو ریسکیو کیا, اور انہوں نے سٹارٹ کر دی علی گڑھ موومنٹ. آبجیکٹیوز آف علی گڑھ موومنٹ. آبجیکٹیوز ان کے کیا تھے علی گڑھ موومنٹ کے؟ علی گڑھ موومنٹ واز اسٹیبلش ٹو فلفل دا فالوئنگ ٹارگیٹس. کیا ٹارگیٹس سے؟ کانفیڈنس بلڈ کرنا برٹش گورنمنٹ اور مسلمانوں پہ, اور مسلمانوں کو انہوں نے پرسویٹ کیا کہ آپ جو ہیں مسلمان پرسویٹ کیا کہ آپ جو ہے ماڈرن نالج اور ایجوکیشن حاصل کریں. اور انہوں نے مسلمانوں کو ایک اور تجویز دی کہ آپ جو ہے پولیٹکس سے دور رہیں اور صرف اپنی ایجوکیشن پہ دھیان دیں. اچھا جی, سر سید احمد ایجوکیشن سروسز آف علی گڑھ موومنٹ. سر سید احمد خان wanted the Muslim nation to be educated to keep peace with the modern advancement. He was of the opinion that honor of the nation could be achieved only by education. جیسے میں نے بات کی کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ مسلمانوں کو چاہتے کہ وہ اچھی ایجوکیشن حاصل کر سکے اور ماڈرن انگلش ایجوکیشن حاصل کریں, اور وہ ان کے اس میں تھے, اوپینین میں تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف ایک جو نیشن ہے وہ کس لیے آگے بڑھ سکتی ہے, ایجوکیشن سے آگے وہ بڑھ سکتی ہے. انہوں نے مسلمانوں کو ایڈوائز کیا کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کریں, اور انہوں نے اسی وجہ سے انہوں نے اسکول اسٹیبلش کیے. ہی اسٹیبلش ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز فار دا مسلم یوتھ اینڈ گائیڈڈ دیم بوتھ تھیوریٹیکلی اینڈ پریکٹیکلی. اسکول ان مراد آباد. سر سید احمد خان نے اسٹیبلش کیا اسکول مراد آباد میں 1859 میں, اور یہ اسکول جو تھا وہ دیٹ واز اے پرشین اسکول. اسکول ان غازی پور. سید احمد خان نے اسٹیبلش کیا غازی پور میں اسکول 1862 میں. پھر انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کا انہوں نے اسٹیبلش کی.
and scientific Sir Syed established a unique institution, scientific society in Ghazipur in 1863. The headquarters of this society was shifted to Aligarh in 1876. The purpose of its establishment was to acquire the books in other languages and translate them in Urdu. Sir Syed stressed upon the need for education in English language so that the Muslim generation could learn the Western and modern knowledge as soon as possible. उनका हेड क्वार्टर शिफ्ट किया उन्होंने अलीगढ़ में 1876 में, और इसका पर्पस क्या था, इसका मकसद क्या था, इस्टेब्लिशमेंट क्या, कि वो बुक्स ले सकें और उनको अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकें और ट्रांसलेट कर सकें उर्दू में. सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया, स्ट्रेस्ड अपॉन द नीड ऑफ एजुकेशन सो द मुस्लिम जनरेशन कुड लर्न, और मुसलमानों के लिए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेशन की ताकि वो सीख सकें, वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर सकें. फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमएओ कॉलेज, एमएओ स्कूल अलीगढ़ इस्टेब्लिश हुआ. सर सैयद अहमद ख़ान सेट अप एमएओ स्कूल इन अलीगढ़ इन 1857. Later on, in 1876, it was upgraded to college. This institution became Muslim University Aligarh in 1920. उन्होंने पहले स्कूल की तामीर की 1875 में, फिर उसको अपग्रेड किया कॉलेज में, इसी तरह वो यूनिवर्सिटी बन गई 1920 में. Mohammedan Educational Conference. Sir Syed Ahmad established another organization in 1886 to provide funds to fulfill the requirements of Aligarh movement. Our organization served the Muslim community in all fields, social, political and religious. The main aim was to inspire the Muslim to work in the field of education. It was this movement that laid the foundation of All India Muslim League in Dhaka in 1906 at its annual meeting. सर सैयद ख़ान ने एक और ऑर्गेनाइजेशन 1886 में प्रोवाइड्स फंड किए, किस लिए, रिक्वायरमेंट्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट के लिए उन्होंने फंड्स प्रोवाइड किए. और ये ऑर्गेनाइजेशन थी मुसलमानों को सर्व कर रही थी, किस फील्ड में, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस फील्ड में सर्व कर रही थी. और इसका मेन मकसद ये क्या था कि मुसलमानों को मतलब काम करना उनको किस पे, फील्ड ऑफ एजुकेशन में. और यही आगे जाके क्या हुई, फाउंडेशन बनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 1906 में ऑन इट्स एनुअल मीटिंग. फिलोसफी विल बी इन आवर राइट, नेचुरल साइंस इन आवर लेफ्ट एंड द क्राउन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी विल बी आवर हेड. वी आर द थॉट्स ऑफ Sir Syed Ahmad Khan when deciding the syllabi of institution. He put every effort to make the syllabus a good blend of Western, Eastern and Islamic education. अच्छा, जो उन्होंने सिलेबस बनाया था उनकी फ़िलासफ़ी भी ये थी कि ये मिक्सचर हो. किसका मिक्सचर हो, आपका इस्लामिक साइंस, नेचुरल साइंस का, इस्लामिक आइडियोलॉजी, और क्या था वो वेस्टर्न, ईस्टर्न और इस्लामिक आइडियोलॉजी का, मतलब इस्लामिक इन्होंने बनाया हुआ था कि इसके पूरा एक सिलेबस इस तरह का होगा जिसमें हर स्कूल ऑफ थॉट्स या हर जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स होगा वो कवर होगा. इसी कंक्लूजन में आ जाते हैं. ये आखिरी स्लाइड थी, पहले आ गई. पॉलिटिकल सर्विसेज ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट. Sir Syed Ahmad advised the Muslim to remain away from the politics and Sir Syed advised the Muslim to remain away from politics, and he himself took important steps to educate the Muslim for their socio-economic restoration, so they might acquire the status equivalent to that of Hindus. He was of the view that education is the only weapon to keep peace with moral advancement. सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों को एडवाइस की उन्होंने कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहें और सिर्फ आप एजुकेशन हासिल करें ताकि आप compete कर सकें हिंदुओं के साथ, ताकि आप पीछे ना रह जाएं. और एजुकेशन जो है ये मस्ट थी. उन्होंने बोला कि सब पे ये लाजमी जो है ये करनी थी.
اور یہ ایک ویپن تھا پیس ویپن ود دا ماڈل ایڈوانسمنٹ. ٹو نیشن تھیوری نیکسٹ آ گئی. ٹو نیشن تھیوری کیا تھی؟ ہی واز نو ڈاؤٹ ان دا فیور آف ہندو مسلمس یونٹی ان دا بگننگ بٹ آفٹر اردو ہندو کنٹروورسی he came to know the nature of the Hindu nation. Then for the first time in the history he used the word nation for the Muslims in 1867. So we can say that he was the founder of two nation theory in the subcontinent. On the basis of two nation theory, Sir Syed asked for special safeguard for the Muslims in different fields. Special seats for the Muslims in the local councils. Two nation theory دو قومی نظریہ ہندو اور مسلمان کی کیا بیسک کیا وجہ ہوئی؟ ہندو کنٹروورسی پہ یہ ساری سٹارٹ ہوئی اور پہلی دفعہ ہسٹری میں ورڈ یوز ہوا نیشن مسلمانوں کے لیے 1867. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے ٹو نیشن تھیوری ایجاد کی. اچھا جی. کوٹا اینڈ سروسز اسٹارٹڈ اے موومنٹ اگینسٹ دا اوپن کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن فار سپیریئر سروسز. ہی ریجیکٹڈ دا گورنمنٹ آف میجورٹی بیکاز دیٹ کوڈ لیڈ ٹو مونوپلی آف ہندوز. اور ایڈوائز ٹو اوائڈ پولیٹکس. انہوں نے یہی پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایڈوائز کی تھی کہ وہ پولیٹکس سے دور رہیں اور صرف اپنے ایجوکیشن پہ توجہ دیں. اردو ہندی کنٹروورسی. After Urdu-Hindi controversy in British era, Sir Syed understood the mentality of the Hindus and he pressurized the British to avoid replacing Urdu with Hindi. جب اردو ہندی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی سر سید احمد خان جان گئے تھے کہ ان کی ذہنیت جان گئے ہندوؤں کی کہ وہ جو ہیں وہ ریپلیس کرنا چاہتے تھے اردو کو ہندی سے. تو انہوں نے برٹشرز پہ پریشرائز ان کو کیا، دباؤ ڈالا کہ یہ مطلب نہیں ہونے دیں. بیہیویئر ٹورڈز انڈین نیشنل کانگریس. سر سید احمد forbade the Muslim to join the Indian National Congress founded by A.O. Home in 1885 and he could understand the objectives of this party. Political reforms. He restrained the Muslims from joining Congress and struggled for special seat for Muslims into LOC Council. He also started a movement against the open competitive exam to avoid the monopoly of the Hindus. تو اس کی کنکلوژن کیا ہوئی اس اردو ہندی کنٹروورسی کی؟ The services of Syed Khan were highly applaudable. Therefore, he is recognized as one of the founder of Pakistan. Maulvi Abdul Haq appreciated the role played by Sir Syed Ahmad and said the first stone of the foundation of Pakistan was laid by this old man. اس کی ہم لوگ کنکلوژن میں چلے جاتے ہیں. یہ اسی کنکلوژن ہے جی. نو ڈاؤٹ سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے ایجوکیشن سسٹم مسلمانوں کا بہت بہتر کیا. انہوں نے انٹروڈیوس کروایا دا سروس آف دا انگلش ٹیچر لائک آرنلڈ مرسن اینڈ آرچیبولڈ ہائر. سم ورسٹائل پرسنالٹیز آف سب کانٹیننٹ ور اپوائنٹڈ ایز ٹیچرس. دا ٹیچرس ٹو ٹیچ سنسکرت واز ہندو. Many other institutions were also found following the Aligarh movement in various cities of the country. The Aligarh movement was a pioneer to bring a revolution in the field of education. Inshallah next lecture میں آپ سے ملاقات ہوگی students. اللہ حافظ.